میں نے خیر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو کسی شیخ سے تعلق ہے بس تعلق برقرار رکھیں اور ان کے ساتھ رابطہ رکھا کریں، اور جن کا کسی سے تعلق نہیں ہے ابھی بیعت ہوگی، جن حضرات نے پہلے بیعت کی ہے وہ تجدید بیعت کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، دوبارہ توبہ کر لیں، اور جو نئے ساتھی بیعت فرمانا چاہیں وہ بیعت فرما لیں۔ اور بیعت کے بعد بس 2-4 چیزوں کا خیال رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ اشراق تک ہمارے خانقہ اجتماع ہوتا ہے، جو حضرات اس میں تشریف لا سکتے ہیں وہ آئیں۔ سب سے پہلے درود مغرب کی نماز، سنت، اوابین، سورۃ الواقعہ اور درود پاک کی مجلس، پھر 1-2 نعت اور عشاء کی نماز، پھر عشاء کے بعد بیان، ذکر، بیعت اور دعا۔ یہ اشراق تک پھر ہمارے معمولات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو ساتھی بیعت کریں وہ کوشش کرے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے میں خط لکھے، واپسی لفافہ ڈالیں، واپسی لفافہ اوپر پتہ لکھا ہو، اور جو خط لکھے اس کے دائیں طرف 2 حصے پر لکھیں، 1/3 خالی چھوڑیں سامنے جواب کے لیے۔ بس شروع میں لوگ کہتے ہیں کیا لکھیں، میں نے کہا لکھو میں بیعت ہوا تھا، میں ذکر کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ نمبر 3، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھیں، اور فجر کے اور جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی دن کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے، کیوں؟ جو شخص رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کو اللہ فقر اور تنگ دستی اور فقر اس سے بچا لیتے ہیں۔ جو عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اس کو فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، فتنوں سے بچ جائیں، اور کیا چاہیے؟ اور عام متعلق 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، جو آپ نے صبح تسبیحات کا ذکر کیا ہے 100 مرتبہ، 15-20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک بار پڑھ لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم، اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 100 مرتبہ درود پاک، جو مسنون درود پڑھیں، سب سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیا کریں۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ جب پہلا کلمہ پڑھا تو یوں سمجھے ایمان کا محل تعمیر ہو گیا ہے، اور استغفار کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جب عمارت بنتی ہے تو ریگمار سے اس کی صفائی کرتے ہیں، صفائی ہوگی، اور جب درود پاک پڑھا تو ریگمار سے صفائی کرنے کے بعد تو پھر رنگ روغن ہوتا ہے، درود پاک سے رنگ روغن ہو گیا، ایمان کا محل انشاءاللہ چمک جائے گا۔ بس اس کا اہتمام کر لیں، اللہ مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔